اور تیسرا عمل یہ ہے کہ ہم ذکر اللہ کثرت سے کرنے کی عادت ڈالیں، اس کی بھی ہمارے اندر بے حد کمی ہے۔ یہاں بھی ایک رونا بہت زیادہ ہے، ہر آدمی بے سکونی کا رونا روتا ہے، ہر آدمی بے چینی بے قراری کا رونا روتا ہے کہ سکون نہیں ہے، آرام نہیں ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، آپس میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فساد ہے، نا اتفاقی ہے، اور کہیں بھی کھانے کی ساری چیزیں موجود ہیں، پہننے کی ساری چیزیں موجود ہیں، سارا گھر بھرا ہوا ہے، سکون سے خالی ہے، سکون سے خالی ہے۔ 100 میں سے 99 آدمیوں سے آپ ملیں گے تو ایک دوسرے سے بڑھ کر اپنی پریشانیاں سنائیں گے کہ سن کر آپ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ یہ عام حالت ہے مسلمانوں کی۔ وجہ یہ کہ جو سکون کا نسخہ ہے وہ موجود ہے، استعمال میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے وتطمئن قلوبہم، اور ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اور بغیر کسی شرط کے عطا کرنے کے لیے عطا فرمایا ہے، بس وہ ہمارے معمول میں نہیں ہے، اس لیے ہم بے سکونی بے قراری کا شکار ہیں اور طالب سکون ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے سکون ملے، راحت ملے، عافیت ملے، عزت ملے۔ بھائی نسخہ تو ہے، کوئی استعمال تو کرے۔ اب ہم استعمال نہ کریں تو ہماری کمی ہے، ہماری کمزوری ہے۔ لہذا ذکر اللہ کثرت سے کرنے کا معمول بنائیں۔ اس لیے چاروں سلسلوں کے اکابر جب ان کے یہاں کوئی ان کے حلقے میں داخل ہوتا ہے اور ان سے اصلاحی تعلق یا بیعت کا تعلق قائم کرتا ہے، پہلے اللہ کا ذکر بتلاتے ہیں۔ توبہ کرانے کے بعد پہلا کام ان کا ہوتا ہے کہ ذکر اللہ کی تلقین کرتے ہیں کہ تم ذکر اللہ اتنی تعداد میں اتنی مقدار میں کیا کرو۔ اور کچھ اذکار ایسے ہیں جو کہ مسنون کہلاتے ہیں، جس میں کسی سے بیعت ہونا، اصلاحی تعلق قائم کرنا بھی ضروری نہیں، وہ ہر مسلمان کو براہ راست حضور کی تعلیم کے مطابق اپنانے چاہیے۔ اور وہ یہ کہ 5 تسبیحات صبح، 5 تسبیحات شام پڑھنے کا ہمیشہ کا معمول بنائیں۔ ایک استغفار کی تسبیح، ایک درود شریف کی تسبیح، ایک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح، اور ایک تیسرے کلمے کی تسبیح۔ اگر چوتھے کلمے کی تسبیح پڑھیں تو نور علی نور، تو یہ 6 تسبیح ہو جائیں گے، کیونکہ تیسرے کلمے کے 2 حصے کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تک ایک تسبیح، پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے الگ ایک تسبیح، تو اس طرح 6 تسبیح ہو جاتی ہے، ورنہ 5 تسبیح ہیں۔ یہ ان کے اتنے فضائل ہیں کہ یہ وقت بیان کرنے کا تو نہیں ہے، لیکن ہیں بڑے فضائل والے۔ سب سے بڑا فائدہ قلبی اطمینان ہے، قلبی سکون ہے، جو ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ تسبیحات صبح شام پڑھیں، ناغہ نہیں کریں۔ ہمارا حال یہ کہ آج سنا اور 1 دن کیا 2 دن کیا پھر سنو گے، ایسے تھوڑی فائدہ ہوتا ہے۔ وٹامن کھانے ہیں تو پابندی سے کھانے ہیں، تب تو فائدہ ہوگا۔ 1 دن کھا کے 10 دن ناغہ کر لیا تو وٹامن کیا کرے گا؟ ایسی یہ روحانی انرجی ہے یہ، اور یہ سکون کی پڑیا ہے، اس کے پابندی کرنے سے قلب کے اندر سکون آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت آتی ہے، دین پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اچھے اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، بد اخلاقیاں دور ہوتی ہیں۔ اتنے فوائد ہیں اس کے، اور ان سب کے نتیجے میں سکون انسان کے دل میں آ جاتا ہے۔ وہ شعر کا مصداق بنتا ہے، سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو ایک طرح غم ہے تیرے ناساز کو، سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو ایک طرح غم ہے تیرے ناساز کو۔ سینکڑوں غم ختم ہو جاتے ہیں۔